حضرات بیٹھے رہیں. سیرت مصطفیٰ میرا عنوان ہے. حضور کی سیرت پر میری گفتگو ہوگی انشاءاللہ. میرا رب چاہے گا تو سرکار غوث اعظم کا کرم ہوگا تو طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث. تو میں گفتگو کروں گا. پہلے ایک دو بات بیان کر دیتا ہوں اور اس کے بعد مجھ سے ایک صاحب نے فرمائش کی ہے. میں نے ایک کلام کہا تھا سرکار صابر پاک کی بارگاہ میں، تو ایک صاحب مجھے فرمائش کر رہے تھے. 2-3 شعر میں پڑھ دیتا ہوں اگر اجازت دیں آپ حضرات. تو نہیں، ایسے کوئی اجازت تھوڑی ہوتی ہے. آپ تو ہندوستان کے رہنے والے ہیں. یہاں تو آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے تو زور سے بولتا ہے. آپ تو سچ بول رہے ہو نا، تو زور سے بولو نا. اجازت ہے؟ ٹھیک ہے. ماشاءاللہ حالات بڑے ٹھیک ہوتے چلے جا رہے ہیں ہندوستان کے. کسی ہونی تھی 3 طلاق، ہو کسی گئی 3 طلاق. عجیب معاملہ. بڑا شور مچایا ہے، بڑا شور مچایا. 3 طلاق 3 طلاق. غریب نواز نے کہا تو کیا 3 طلاق کی بات کرتا ہے؟ 3 طلاق تو میں دوں گا تجھے. پہلے میرے صوبے سے شروع ہوگی، پھر جو ہے آپ کے یہاں پہ ادھر ادھر ہو گئی. خیر اب ان کے مزاج ٹھیک ہو گئے، ٹھنڈے ہو گئے بیچاروں کے. بڑا شور مچا رہے تھے. اللہ نے کبھی کسی مغرور کو چھوڑا نہیں، اس کا طریقہ رہا ہے. تو اب آپ سے میں کہوں سبحان اللہ کہنے کے لیے، تب کہیں گے آپ سبحان اللہ؟ نہیں، میں کہوں آپ سے. ابھی زمانہ اتنا ایڈوانس ہو گیا، پھر بھی جلسوں میں کہنا پڑتا ہے کہیں سبحان اللہ. تو بندہ کہیں ایک بار جا کے سبحان اللہ کہتا ہے. اللہ کے رب کا کرم تو دیکھو، آپ انعام دیکھو. کبھی کبھی سوچا کرو، بیٹھ جایا کرو سوچنے کہ اس نے آپ پر انعام کتنا کیا. وہ کتنا رحیم ہے، وہ کتنا کریم ہے، کتنا عیب چھپانے والا ہے، کیسا خالق ہے، کہ کتنی اس کی اس نے ہمیں بغیر ہماری مرضی کے انسان بنایا. کوئی آپ کی مرضی تھی اس میں؟ انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا، مسلمان کے بعد کرم اور بڑھا. آپ نے کوئی دعا تو نہیں مانگی، مگر میں نے کتابوں میں پڑھا ہے 12 نبیوں نے دعائیں مانگی تھی. یا اللہ نبی نہ بنا، اپنے حبیب کا امتی بنا دے. موسیٰ کہتے تھے مولا موسیٰ نہ بنا، غلام مصطفیٰ بنا. اور آپ نے تو کوئی دعا نہیں مانگی. آپ تو خوش قسمت اتنے پیدا ہوئے کہ کسی نے آ کے کان میں کہہ دیا بھائی پیدا آپ ہوئے. امام صاحب کو پکڑ لائے ابا. امام صاحب نے کان میں آ کے کہہ دیا بھائی مبارک ہو، پیدا بھی ہوئے ہو تو آمنہ کے بیٹے کے نوکر بن کے پیدا ہو. میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی. فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے. ذرا غور تو کرو، کرم کوئی اتنا حد سے بڑھا. میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی. اور پھر آپ خوش قسمت کتنے ہیں، حضور نے آپ کو مبارکباد پیش کی ہے. مسلم شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں، مگر یہ مبارکباد سن کے کہیں اپنی زندگی کو ایسا نہ کرے کہ ایسی چلتی رہنے. نہیں، بدلو گے انشاءاللہ، وعدہ کرو. تو میں مبارکباد سنا دوں آپ کو. حضور نے آپ کے لیے مبارکباد بھیجی ہے. سرکار نے اپنے صحابہ سے کہا کہ آخری زمانے میں ایسے میرے امتی آئیں گے، ایسے آئیں گے. کیسے؟ کہ وہ اپنی جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، سب سے زیادہ مجھ سے محبت کریں گے. اور وہ دعائیں کریں گے، رویا کریں گے بیٹھ بیٹھ کے یا اللہ کوئی ہم سے سب کچھ لے لے مگر اپنے حبیب کا دیدار کرا. کیا کہنے سبحان اللہ ہے. ایسے لوگ آئیں گے. اور یار تمہارے لیے تو کہا تھا، آج تم دعا نہیں کرتے حضور کا دیدار کے لیے. بولو کیا فرمایا حضور نے؟ وہ دعا کریں گے. اور فرمایا صحابہ یہ بتاؤ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ سب سے عجیب ایمان. تو صحابہ نے کہا عجیب ایمان تو فرشتوں کا ہے حضور. فرمایا فرشتوں کا کیسے ہوگا؟ وہ تو اللہ کی تجلی دیکھتے رہتے ہیں، وہ تو عرش کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں. تو ان کا عجیب ایمان کیسے ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی حضور پھر ہمارا؟ کہ تمہارا کیسے؟ کہ حضور ہم آپ کے زمانے میں کہا تمہارا ایمان عجیب نہیں ہے میرے نزدیک، چونکہ تم تو مجھے دیکھا ہے نا، تم نے میرے ساتھ رہتے ہو. میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا، تم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے. تمہارا ایمان کیا عجیب ہے. تم نے سورج کو پلٹتے دیکھا،
دیکھا تمہارا کیا ایمان عجیب ہے، میرے کہنے پر تم نے زمین چیر کر پیڑ کو میرے قدموں میں سجدے کرتے دیکھا، تمہارا ایمان عجیب نہیں ہے۔ عرض کی پھر کس کا عجیب ہے؟ کہ عجیب اس کا ہے جو میرے بعد آئے گا، مجھے نہیں دیکھے گا پھر بھی میرا غلام بن جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ واہ واہ واہ۔ اور فرمایا حضور نے مبارکباد اب وصول کیجئے، سرکار نے فرمایا تم نے مجھے دیکھا ہے، اے صحابہ تم نے مجھے دیکھا ہے تو تمہیں ایک بار مبارک ہو، واہ واہ، مگر جو مجھے بغیر دیکھے ایمان لائیں گے انہیں 7 بار مبارک ہو۔ مبارک بولو سبحان اللہ۔ حضور کا کرم کوئی کم ہے تم پہ؟ بتاؤ، بغیر کچھ کیے کرائے جو ہے حضور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، علماء اہل سنت۔ تو میں 2-3 شعر پڑھ دوں صابر پاک کی شان میں؟ جانتے ہیں صابر پاک کو آپ؟ میں بتاتا ہوں تھوڑا بہت جتنا میں جانتا ہوں۔ سرکار صابر پاک غوث اعظم کے سگے پر پوتے ہیں، اور غوث اعظم کی اولاد میں کوئی بیٹا اتنا مشہور نہیں جتنا علاؤالدین علی احمد صابر کلیری مشہور ہے۔ غوث پاک کے بیٹے کا نام میر عبدالوہاب، ان کے بیٹے کا نام میر عبدالرحیم، ان کے بیٹے کا نام علاؤالدین علی احمد صابر کلیری، جن کے بارے میں سرکار مفتی اعظم نے کہا تھا کیسے کاٹوں رتیاں صابر، تارے گنت ہوں سیاں صابر۔ رات نہیں کٹتی نا، تو میں گاؤں کا رہنے والوں میں نے دیکھا رات نہیں کٹتی تو بندہ اسے دیکھتا رہتا ہے تاروں کو، ہے نا؟ تو فرماتے ہیں مفتی اعظم آپ کے بغیر رات نہیں کٹتی، کیسے کاٹوں رتیاں صابر، تارے گنت ہوں سیاں صابر۔ فرماتے ہیں توری صورتیہ، فرماتے ہیں چیری کو اپنے چرنوں لگا لے، میں پڑھوں تورے پہیاں صابر۔ اچھا آلات کے یہاں پہ کوئی مبالغہ نہیں ہوتا، مفتی اعظم متقی، ان کا قلم بھی متقی، وہاں شاعری میں بھی جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ جیسے بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا شاعری میں، ہوتا کچھ ہے کہتے کچھ ہے نا؟ عجیب عجیب سی شاعری نہیں سنی آپ نے؟ میں نے تو سنی ہے۔ ایک صاحب وہ پڑھ رہے تھے میرا دل تڑپ رہا ہے تو پھر یہ ہو رہا ہے تو پھر وہ ہو رہا ہے، تو پبلک تو بیچاری ایموشنل ہو گئی، مگر میں نے انہیں دیکھا کہ ان کے اوپر کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ میں ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا راستے میں، تو ان کی گاڑی تھی 8-9 لاکھ روپے کی۔ میں نے کہا یار تمہیں جھوٹ بولنے کے لیے ممبر رسول ہی ملتا ہے؟ کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے کہا تم کہہ رہے تھے میرا دل تڑپ رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے۔ بولے یہ تو بات ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ عجیب بات ہے تمہاری، تمہارا دل تڑپ رہا ہے، 8 لاکھ کی کار خرید لی، 1 لاکھ روپیہ خرچ کر کے مدینہ شریف تم نہیں گئے، یہ کون سا تمہارا دل تڑپ رہا ہے یار؟ جھوٹ بولنے کے لیے ممبر رسول ہی ملتا ہے؟ تو جو شاعری دنیا کے لیے کی جاتی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ پرانی ہو جاتی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کتنی شاعری ہوئی، آپ نے دیکھا ہوگا کتنی شاعری آئی، کلام آئے اور پرانے ہو گئے، چونکہ پبلک کے لیے کہے جاتے ہیں، پبلک ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ پبلک جب تک سنتی ہے، جب تک شاعری سنی جاتی ہے، جب تک پبلک بھول گئی اس کے بعد بھول گئی، مگر کوئی شاعری ایسی ہوتی ہے جو دنیا والوں کے لیے کہیں نہیں جاتی، صرف مدینے والے کے لیے کہی جاتی ہے۔ اس میں خلوص اتنا ہے کہ عشق کا پیکر بن کے کہی جاتی ہے، اندھیری رات میں کہی جاتی ہے، کسی جلسے میں نہیں سنائی جاتی، صرف رات کے وقت میں اپنے نبی کو سنائی جاتی ہے۔ میں کچھ دنوں پہلے مدینہ شریف گیا تھا تو میں نے دیکھا انڈونیشیا کے لوگ نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، اور وہ دور پڑھ رہے ہیں، وہ دور پڑھ رہے ہیں مطلب قریب نہیں ہے، دور ہے، کیونکہ لال رومال والی عورتوں کی طرف سے وہ دور سلام پڑھ رہے ہیں۔ میں ان کے قریب گیا تو میں نے کہا دیکھوں تو یہ انڈونیشیا کے لوگ ہیں مگر ان کی زبان کیسی ہے۔ جب میں ان کے قریب گیا تو لوگ تو انڈونیشیا کے تھے مگر زبان انڈونیشیا کی نہیں بولتے تھے، زبان بریلی کی بول رہے تھے، کہتے تھے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھکے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ مہربانی کرو یار، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ جب عشق اپنے عروج کو پہنچ جائے نا تو انسان کو نہ پاسپورٹ کی ضرورت، نہ ویزے کی ضرورت، نہ فلائٹ کی ضرورت۔ آدمی جب عاشق ہو جاتا ہے سچا اور پکا تو بیٹھا ہوتا ہے بریلی میں اور کہہ رہا ہوتا ہے جانو دل ہو شکر سر تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رہا، سارا تو سامان گیا۔ تو شاعری سچی ہونی چاہیے۔ میں کلام پھر انہیں کبھی سنا دوں گا، اب میرا موڈ بدل گیا، آپ ذرا غور سے بولے سبحان اللہ، دل لگا کے بولے ہیں۔ تو میں نے سیرت رسول عنوان لیا ہے، کیا
سیرت حضور کی نہ تو صورت کا کوئی جواب ہے نہ سیرت کا کوئی جواب۔ ہمارے یہاں سنیوں میں ایک چیز پر بہت کام ہوا، مشرب پر، پیرا مریدی پر، ہر شخص کسی نہ کسی کا مرید، مگر سیرت رسول پر کام بہت کم ہوا، نہ کے برابر ہوا۔ اسی وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں حضور کی عادتیں کیسی ہیں، سرکار کے طریقے کیا ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے دنیا کو جو ہے وہ پیغمبر اسلام نے کس طرح سے دنیا میں اسلام پھیلایا۔ ایک بزرگ کا نام لیتا ہوں، ان کا نام ہے سید احمد کبیر رفاعی، ناصیریہ بغداد شریف کے بزرگ ہیں، اور ان کے بارے میں فضائل درود میں مولوی زکریا اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ سرکار سید احمد کبیر رفاعی یہ حسینی سید ہیں، نویں نسل میں امام حسین کی، ان کے بارے میں مولوی زکریا اپنی کتاب فضائل درود میں لکھتا ہے، وہ مولویوں دیوبندیوں کا مولوی ہے، وہ کہتا ہے ان کا مرتبہ اتنا بڑا تھا اور اتنے بلند تھے وہ کہ درود پڑھتے تھے ناصیریہ یعنی بغداد شریف میں بیٹھ کر، جب وہ درود پڑھتے تھے نا تو مدینے سے جب وہ یہاں سے درود پڑھتے تھے، اب ذرا غور کریں، حضور فرماتے ہیں جب میرا کوئی اہل محبت مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو میں اسے جواب دیتا ہوں۔ سنیں، وہ کہتا ہے جب وہ درود پڑھتے تھے مدینے میں بیٹھ کے، وہ بغداد میں بیٹھ کے جب مدینے سے حضور جواب دیتے تھے تو یہ بغداد میں بیٹھے بیٹھے حضور کی آواز سن لیا کرتے تھے۔ پیچھے والے بھی ذرا آواز کرتے رہیں گے تو پتہ لگے گا سن رہے ہیں، ویسے کوئی امید ہے مجھے سن نہیں بیٹھے ہیں سب لوگ، مگر تھوڑا بولتے رہیے تاکہ مجھے بھی احساس ہوتا رہے کہ آپ سن رہے ہیں۔ تو کیا اس نے لکھا کہ وہ درود کہاں سے پڑھتے تھے؟ بغداد سے، اور تقریباً 2000 کلومیٹر سے جواب کون دیتا تھا؟ حضور۔ اب بتاؤ، ایک طرف تو معاذ اللہ کچھ لکھتے ہیں، ایک طرف کچھ لکھتے ہیں۔ تاج الشریعہ نے کہا تھا نا کہ عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں۔ ایک طرف کہتا ہے حضور معاذ اللہ معاذ اللہ، حضور معاذ اللہ معاذ اللہ، سرکار کو کیا کیا بکتا ہے۔ ایک طرف کہہ رہا ہے حضور سنتے ہیں جواب بھی دیتے ہیں۔ بتاؤ جب سنتے ہیں تو پھر سنانے کو منع کیوں کرتے ہو؟ سنانے کو بھی دیتے حضور کو۔ اللہ اکبر۔ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں سے سنتے تھے، اب سنیں، اس کا مطلب یہ حج کریں گے ثواب ملے گا، روزہ رکھیں گے ثواب ملے گا، زکات دیں گے ثواب ملے گا، نماز پڑھیں گے ثواب ملے گا، مگر جب آمنہ کے بیٹے پہ درود پڑھیں گے نا تو ثواب بھی ملے گا اور فاطمہ کے ابا کا جواب بھی ملے گا۔ تو اتنا بڑا مرتبہ کہ جب درود پڑھتے تھے تو سن لیا کرتے تھے۔ ایک بار مدینہ شریف گئے، جا کے انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، عرض یہ کی السلام علیکم یا جدی، اے میرے جد کریم۔ یہ جد کا اطلاق نانا پر یا دادا پر ہوتا ہے، تو کہا آپ پر سلام ہو، السلام علیکم یا جدی۔ حضور کا جواب آیا مزار سے، وعلیکم السلام یا ولدی، یعنی میرے بیٹے تجھ پر بھی سلام ہو۔ اب سن رہے ہیں آپ، میرے بیٹے تجھ پر بھی سلام ہو۔ تو اب بیٹا تو مچل گیا۔ اچھا لاڈلا تو ہر بیٹا نہیں ہوتا، ہر بیٹا تو لاڈلا نہیں ہوتا، کوئی ایک بیٹا ہوتا ہے جس کے لاڈ اٹھائے جاتے ہیں۔ تو بیٹا رو کے کہنے لگا نانا آواز تو گھر بیٹھے سن لیا کرتا تھا، آج تو در پہ آیا ہوں دیدار کرائیے، آپ سے مصافحہ کرنے کا جی کرتا ہے۔ بیٹا مچلنے لگا۔ اچھا حضور کی بارگاہ میں جب کوئی مچلتا ہے تو نبی کا کرم ہوتا ہے۔ پیر مہر علی شاہ نے کیا کہا تھا؟ حجرت مسجد آؤ ڈھولن، من بھاوری درش دکھاؤ سجن، وہی میٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن، جو وادی ہمراہ تد کھریاں۔ اللہ اکبر۔ بیٹا مچل رہا ہے، تڑپ رہا ہے، نانا باہر تشریف لے کے آئیے، باہر مجھے مصافحہ کرائیے۔ اب جب بیٹا مچلا تو غوث اعظم بھی اس روایت کے راوی ہیں، شیخ اعظم سرکار غوث اعظم کہتے ہیں میں وہاں موجود تھا اور 70,000 لوگ تھے۔ ان 70,000 کی موجودگی میں جب سید احمد کبیر رفاعی مچلے تو جب ان کے مچلے تو نبی پاک نے اپنے دونوں دستے مبارک تقریباً 600 سال کے بعد اپنی قبر سے باہر تو کر دیے۔ احمد کبیر رفاعی نے مصافحہ کر لیا۔ میرا امام کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ۔
اللہ اکبر. غوث اعظم فرد سے کسی نے پوچھا کہ 70,000 لوگوں کی موجودگی میں مصافحہ ہوا تو کیا آپ لوگوں کو حسد نہیں ہوا کہ ہم سے مصافحہ نہیں ہوا؟ ہم نے خالی حضور کے دستے پاک دیکھے. غوث اعظم فرماتے ہیں تم حسد کی بات کرتے ہو؟ اللہ نے 70,000 کو اسی وقت ولی بنا دیا کیونکہ انہوں نے نبی کے دونوں دستے مبارک جو دیکھے تھے. کبھی کبھی ہلکے بات پر بھی سبحان اللہ کہہ دیا کرو یار، زور سے بولو. کوئی آپ سے کچھ گھٹا تو نہیں آپ کا سبحان اللہ کہنے میں؟ کوئی ایسا کچھ کمی ہو رہی ہو تو آپ کو تو ملتا ہی ہے. جب آپ دل سے سبحان اللہ کہے جاتے ہیں تو رب کی رحمتیں جوش میں آتی ہیں. آپ کو پتا ہے جب آپ دل سے کہتے رہتے ہیں تو اس کی رحمت اتنی جوش میں آتی ہے. وہ فرشتوں سے کہتا ہے وہ فرشتوں یہ میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے، یہ جو میرے محبوب کی محفل میں بیٹھ کے مجھے کہتا کیا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تجھے پاک کہہ رہا ہے. میرا رب فرماتا فرشتوں میں تو پاک ہوں مگر گواہ ہو جاؤ جس نے مجھے دل سے پاک کہہ دیا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا. اب بتائیں کتنا بڑا مرتبہ. مدینہ شریف گئے تو حضور سے مصافحہ ہوا. اب کسی نے ان سے پوچھا یہ مرتبہ آپ کو ملا کیسے؟ تو انہوں نے کہا ایک کتے کی خدمت سے. سن رہے ہیں؟ ایک کتے کی خدمت سے. یہ عجیب بات آپ کو نہیں لگ رہی؟ جس کتے کو آپ بھگا دیتے ہیں، مارتے ہیں، توڑتے ہیں، جس پہ ظلم کرتے ہیں، ظالمانہ جس کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں لوگ، وہی کتا. کتا میرے ابو کہتے تھے بیٹے کتے کو کبھی مارنا مت، گھر سے بھگانا مت، اسے بھی کچھ دے دینا. میں نے کہا ابو کیوں؟ کہتے تھے بیٹے وہ بھی فقیر ہوتا ہے مگر فرق یہ ہوتا ہے انسان جب فقیر بن کے آتا ہے تو جھولی لے کے آتا ہے، کتا بغیر جھولی کا فقیر ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے، نبی فرماتے ہیں تم مخلوق پہ رحم کرو خالق تمہارے پر رحم فرمائے. وہ کہتے ہیں میرے پڑوس میں کتا رہتا تھا، اس پہ کسی نے ظلم یہ کیا اسے مار دیا. اس کے سر پہ اتنی دھار ہتھیار مارا کہ اس کے کیڑے ہو گئے اندر، سڑ گیا. اس کی زبان پہنچتی نہیں تھی، سڑ گیا اور زخم اس کے دماغ تک پہنچ گیا. اور وہ جدھر سے گزرتا تھا لوگ اسے مارتے تھے، اس کا رہنا مشکل ہو گیا تھا. جہاں بیٹھتا تھا بھگاتے تھے لوگ، ڈنڈوں سے اسے مارتے تھے، پٹ پٹ کے اس کی حالت غیر ہو گئی تھی. کہتے ہیں وہ ایک دن رات میں میرے گھر پہ دستک ہوئی، میں نے جب دروازہ کھولا تو کوئی انسان نہیں تھا، وہی کتا سر مار رہا تھا. اللہ اکبر. کہتے ہیں جب میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا وہ کتا تھا، مجھے بدبو آئی، میں نے سوچا جب بھگا دوں مگر پھر بدبو کے بعد نا اس کے اندر سے میں نے کیڑے دیکھے تو مجھے رحم آ گیا. کہتے ہیں وہ رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ کتا ضرور تھا مگر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے مجھے رحم آیا. میں نے اس کے اوپر سے پکڑا، اسے باندھا اور باندھنے کے بعد اپنے ہاتھ سے اس کے کیڑے نکال دیے. سبحان اللہ. بنے رہیے سیدہ اور بنے رہیے علامہ، بنے رہیے مفتی، بنے رہیے علامہ، بنے رہیے تاجر، بنے رہیے ڈاکٹر اور بنے رہیے بڑے آدمی. مگر جب تک اپنی ہستی کو نہیں مٹائیں گے ملے گا کچھ نہیں. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے. کہتے ہیں اس کے کیڑے میں نے اپنے ہاتھ سے. حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے جو خلافت کرنا سیکھی ہے نا ابو بکر صدیق سے سیکھی. کس سے سیکھی ہے؟ کس سے سیکھی ہے؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ نا میں وہ رات میں جاتے تھے جوتیاں اتار کے جاتے تھے. کہتے جب وہ جوتی اتار کے جاتے تھے تو میں ان کا پیچھا کرتا تھا کہ دیکھو تو یہ جاتے کہاں ہیں، کون سی جگہ جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کون ابو بکر؟ آپ کو معلوم ہے کون ابو بکر؟ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا میں سب کا بدلہ دے چکا ہوں الا ابو بکر. ابو بکر کا بدلہ میرا رب ادا کرے گا. کون ابو بکر معلوم ہے آپ کو؟ ایک بار جبرائیل آئے، عرض کی حضور رب فرماتا ہے ابو بکر کی ڈانڈ میں درد ہے، دعا کر دیجئے رب شفا دے دے گا. میرے آقا نے فرمایا مجھے تو پتہ نہیں. کہا اس نے دعا جو مانگی ہے کہ آپ کو نہ پتہ لگے. کب بلاؤ ابو بکر کو؟ ابو بکر آ گئے. ابو بکر صدیق سے حضور نے فرمایا ابو بکر کیا تیری ڈانڈ میں درد ہے؟ عرض کرتے حضور ہے تو. رو کے بولے آپ کو کیسے پتا؟ میرے آقا نے فرمایا میرے رب نے بتایا ہے. اللہ ذرا غور تو کیجیے، آپ محبت کی داستانیں سنیے. میں نے تو دعا مانگی تھی رب سے میرے رب میرے پروردگار میرے اس درد کو چھپا لے حضور، اس درد کی وجہ سے مجھے رات کو نیند کوئی نہیں آتی. کہا پھر ابو بکر تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہا اس وجہ سے کہ میرا جب انتقال ہوگا نا اب میں رب کی بارگاہ میں پہنچوں گا
تو میرا رب پوچھے گا ابو بکر دنیا سے کیا لایا ہے؟ کہ یہ درد ہے کیسا؟ کہ یہ درد وہی ہے جب میرے سامنے کاٹا نا تو آپ کے لعاب سے میں بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، مگر ڈاڑھ کا درد ختم نہیں ہوا، میں نے آپ کو بتایا نہیں، اس وجہ سے کہ رب مجھ سے پوچھے گا دنیا سے کیا لایا ہے تو کہہ دوں گا تیرے محبوب کا درد لے کے آیا۔ محبت کی داستان ہے۔ ایک عبداللہ بن زیاد نام کے صحابی تھے، جنگ احد میں حضور نے فرمایا میرا باڈی گارڈ کوئی بنے گا؟ یہ کھڑے ہو گئے، سرکار سے عرض کرنے لگے میں، میرے آقا نے فرمایا تم کمزور ہو بیٹھ جاؤ، بالکل کمزور تھے بیٹھ گئے۔ پھر حضور نے فرمایا میرا کون باڈی گارڈ حفاظتی دستے میں محافظ کون بنے گا؟ یہ کھڑے ہو گئے ایک دم۔ حضور نے فرمایا تم کمزور ہو بیٹھ جاؤ، پھر بیٹھ گئے، دل تو جو ہے دل کو روک کے جذبات کو پھر بیٹھ گئے۔ پھر تیسری بار حضور نے کہا سب سے پہلے یہی کھڑے ہوئے، بالکل کمزور تھے، بالکل نہیں اطلاقات۔ حضور نے فرمایا تم کمزور ہو، رو کے کہنے لگا حضور میرا جسم ضرور کمزور ہے مگر ایمان اتنا مضبوط ہے میں جان دے دوں گا، مجھے ایک بار آپ اپنا باڈی گارڈ بنا دو، ایک بار حفاظتی دستے میں شامل تو کر لیں۔ اللہ، آج لوگ کہتے ہیں ادب رسول کہاں ہے؟ لوگوں کو مدینے میں روک کے وہ ظالم ظلم کرتے ہیں، لال رومال والے پوچھتے ہیں ظلم ادب کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں تم پڑھو، اسلام ادب کا نام ہے۔ حضور کے صحابی جب حضور کی بارگاہ میں جاتے تھے تو آواز کوئی نہیں دیتے تھے بلکہ درود پڑھنے لگتے تھے، ادب صحابہ نے سکھایا۔ جب کوئی ایمرجنسی ہوتی تھی تو انگلیوں کی نوک سے دستک دیتے تھے، یہ چچا جا رہے ہیں اور کسی کو جانا ہو تو جلدی سے چلے جاؤ۔ مجھے ایسے لوگ جو ہے وہ میرے سمجھ سے باہر کے لوگ ہیں، جانے دو، جو حضور کی اتنی اچھی باتوں پہ اٹھ کر چلا جائے۔ بخدا اگر میں ان چچا سے کہہ دیتا نا 1 لاکھ روپے لے لو پوری رات بیٹھے رہو، مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، بندہ اٹھے گا نہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں، مگر جب حضور کی بات آتی ہے تو بندہ اگنور کر کے جاتا ہے، اگنور کر کے، کیا کر کے؟ نظر انداز کر کے جاتا ہے۔ اور خدا کی قسم جلسے میں نہ آنا بہتر ہے نظر انداز کر کے جانے سے۔ حضور کے جلسے میں نہ آیا کرو اگر اس کا ادب نہیں پتا تو۔ میں حدیث سنا رہا ہوں اور بندہ اٹھ کے چل دیا۔ حضرت علامہ یوسف اپنے بچوں کو پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے رونے لگے، علامہ ہیں، امام یوسف پڑھاتے پڑھاتے رونے لگے۔ لوگ بولے حدیث کا اثر ہے، مگر حدیث کا اثر نہیں تھا، بات دوسری تھی۔ اٹھے تو شاگردوں نے پوچھا حضور رو کیوں رہتے؟ کہنے لگے جلدی سے حکیم کو بلا لاؤ۔ کہا کیا بات ہے؟ کہ میرے بچھو نے کاٹا ہے۔ کہا بچھو نے کاٹا ہے؟ حضور اسی وجہ سے رو رہے تھے آپ؟ کہا اسی وجہ سے رو رہا تھا۔ کہا تو آپ کھڑے ہو جاتے؟ کہا میں کھڑا نہیں ہوا، بچھو کے ڈنک کئی جگہ لگ گئے مگر میں کھڑا نہیں ہوا۔ کہا کس وجہ سے؟ کہا اس وجہ سے میں نے کہا کہ اپنی جان دے سکتا ہوں مگر حدیث کا احترام ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ، ایمان اسلام مل جائے گا، ایسے طاق میں رکھا ہے اسلام، کھالے نکالی گئی ہے لوگوں کی تب اسلام ملا ہے، ان کی چمڑیوں کو ادھڑا گیا ہے تب اسلام کی نعمت ملی ہے۔ ایک دن جلسہ سننے آئیں گے پھر بھی کھڑے ہو کے ایک دم ایسے نکل جائیں گے۔ یاد رکھیں آپ، میری محفل جہاں میں تقریر کرنے جاؤں وہاں کوئی ایسا شخص نہ آئے جس کی طبیعت نہ لگتی ہو حضور کے ذکر پر۔ مولا علی کہتے ہیں جس کا دل حضور کے، جس کا ذکر اللہ رسول کے، جس کا دل اللہ رسول کے ذکر میں نہ لگے، جس پہ اچھی باتیں اثر نہ کریں تو وہ اپنے دل کا علاج کرے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ عجیب قسم کی دنیا ہے، لوگوں کو پیسے کی لالچ ہے، لوگوں کے مرتبے کی لالچ ہے، مگر سب مرتبے یہی رہ جائیں گے۔ بات جو کر رہا تھا سنو جو بات کر رہا تھا، یاد دھیان سے سنو۔ اے جبل پور والو، میری انتقال ہو سکتا ہے اس تقریر کرنے کے بعد اور آپ بھی مر سکتے ہو، تو پوری تقریر سن کے جاؤ۔ میں زیادہ کچھ نہیں کہتا مگر آپ کا دل بدل جائے گا انشاءاللہ۔ اگر پوری تقریر سن کے جاؤ گے تو دل بدل جائے گا انشاءاللہ، اور بیچ میں سے اٹھو گے تو ناخن بھی نہیں بدلے گا تمہارا، چونکہ تم نے اسے سیریسلی نہیں لیا، تم نے اسے سمجھا ہی نہیں۔ صحابہ اکرام جب حضور کی بات سنتے تھے تو ایسا لگتا تھا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، ایسے بیٹھ جاتے، ہلتے نہیں تھے، تب انہیں دین ملا تھا۔ ہم لوگوں کو دین کیسے ملے گا؟ اب بات آگے کرتا ہوں۔ جو کہتا ہے ادب خدا کی قسم ادبی اسلام ہے، تو وہ جو عبداللہ بن زیاد ہے
وہ حضور کے حفاظتی دستے میں ہے، تو سرکار پر بھی سخت گزرتا وہ دن، ان کے اوپر ایک نے وار کیا، یہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، کمزور تھے۔ جب یہ بے ہوش تھے تو صحابی آئے نے اٹھا کے بولے چلو زخمیوں کے کیمپ میں لے جائیں، تو یہ بولے زخمیوں کے کیمپ میں نہ لے جاؤ۔ کہا کیوں؟ زخمیوں کے کیمپ میں کیوں نہیں؟ کہا مجھے حضور کے خیمے سے لگا کے کھڑا کر دو۔ کہاں سے کھڑا کر دو؟ کوئی بات نہیں، اللہ کرے تو اصل میں بات یہ نا، اس وقت ابلیس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، خدا کی قسم، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، ایسی باتیں ابلیس کو بہت تکلیف پہنچاتی ہیں کیونکہ اس کے مشن کے خلاف باتیں۔ اب آپ سے میں نعرے لگاتا رہوں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ بتائیے مجھے، کوئی فائدہ ہوگا اس سے؟ یا اب تک جتنے نعرے آپ نے لگا دیے اس سے کیا فائدہ لگتا ہے؟ نعرے بھی لگنے ضروری ہیں مگر کوئی اتنے ضروری نہیں جتنے ہم لوگوں نے سمجھ لی۔ لوگ کہتے ہیں میری تقریر جم گئی تھی، نعرے لگے تھے۔ میری تقریر تو اس دن جمے گی جس دن میری روح نکل رہی ہوگی، اور فرشتہ مجھ سے کہہ دے گا تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، اس دن میری تقریر چلے گی۔ ایسے تو غیر مسلم بھی تقریر کرتے ہیں اور ان کی بھی تقریروں میں لوگ آتے ہیں، کوئی اس میں بڑی بات نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ جو خاموشی ہے اسے آپ برقرار رکھیں۔ اصل میں کیا کروں، میں نے پہلے کہا تھا میں امیر تھا کہ پلا ہوا تھا سکوت، یہ جو لوگ محو کلام تھے مجھے کھا گئے، تو میں تھوڑا سا سکون کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے یہ جو بیٹھو توجہ ہے، توجہ ہے، کوئی نہیں بولے گا، رہنے دو بھائی، چھپانے والے زیادہ بولتے ہیں، عجیب معاملہ ہے۔ بچوں کی عادت ہے، بچوں کو برا نہیں کہنا چاہیے، بچے ہمارے ساتھ کہتا ہے جو بات کر کے تو سنو۔ ان کے ایسا تلوار کسی نے ماری کہ وہ گر گئے، زخمیوں میں تھے، تو ایک صحابی بولے چلو آپ کو کیمپ میں لے جائیں، کہ لگا نہیں مجھے اٹھا کے کھڑا کر دو حضور کے کیمپ پر، حضور کے خیمے میں۔ کہا کیوں؟ کہ میں یہ چاہتا ہوں جب تک میری جان رہے آمنہ کے بیٹے پہ قربان رہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ ایک ظالم آیا، اس نے ایسی تلوار ماری کہ ان کی آدھی آنکھ کٹ گئی۔ اب عشق دیکھو، آدھی آنکھ کٹ گئی اور آنکھ میں سے بے تحاشا جو ہے بے ہوش ہو گئی، یہ انتقال قریب تھا۔ خدا را بہو کہ دم ہے لبوں پر، دم واپسی تو نظارہ کروں میں۔ دیوانے کا دم اٹکا ہوا ہے، مگر وہ کیسی موت ہوگی کہ روح نکل رہی ہے اور حضور سامنے ہے۔ تو جب یہ دیوانہ دعا کر رہا تھا میرے نبی آ گئے، دیکھا تو پوری آنکھ کٹی ہوئی ہے نا، تو حضور نے اٹھا کے سر اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ میں کہتا ہوں حضور میری 1000 جانیں قربان ہو جائے، اس زانوں مبارک پر رکھنے کو سر تو مل جائے۔ اللہ اکبر، حضور نے زانوں پر سر رکھ لیا، پھر حضور نے اپنا ہاتھ دست مبارک سے ان کی مٹی صاف کرنے لگے۔ اللہ اکبر، پھر ان کی آنکھیں، ایک آنکھ کٹ گئی تھی نا، تو وہ حضور کو پھر بھی دیکھتے تھے اور دیکھ دیکھ کے اللہ اکبر خوش ہوتے تھے۔ تو حضور نے ان کے آنکھ پر ہاتھ رکھ دیا، ہاتھ جب رکھا تو ان کے ہونٹ ہلنے لگے۔ عرض کرتے ہیں میرے آقا میرے اوپر سے اپنے ہونٹ اپنا ہاتھ ہٹا لیجئے۔ نبی نے فرمایا کیوں؟ تو میرے آقا نے اس سے عرض کی میرے آقا اس وجہ سے کہ میں رب کی بارگاہ میں جانے والا ہوں، میرا رب مجھ سے پوچھے گا دنیا سے کیا لایا ہے، تو اپنی آنکھیں دکھا دوں گا، تیرے حبیب کا نقشہ اپنی آنکھوں میں اتار کے لایا ہوں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فرماتے ہیں وہ رات کے وقت میں نکلتے تھے، تو جب وہ جاتے تھے تو ہم احساس نہیں کر پاتے تھے کہاں جا رہے ہیں۔ ایک دن میں ان کے پیچھے پیچھے گیا، چلتے 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 دیکھا ایک بوڑھی عورت کے پاس گئے ہیں، وہ کمزور ہے، معذور ہے، اندھی ہے، نابینا ہے۔ اس کے گھر میں اندر گئے، اس کے گھر میں جھاڑو لگائے گا، سن رہے ہیں جھاڑو لگائے گا، اس کے گھر میں برتن صاف کیے، اس کے گھر میں پھر اس کے کپڑے دھوئے، پھر اس کے کھانا بنایا، پھر اسے کھانا کھلایا، پھر اس کے گھر میں پہلے قدم چوالی لیٹرین ہوتی تھی نا، اس کے گھر کی گندگی صاف کی۔ یہ کون ہے؟ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق۔ کیا کر رہے ہیں یار؟ آج ہم تو مغرور ہو گئے، اپنے گھر میں کچھ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہم تو غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں تو پھر اخباروں میں چھپاتے ہیں۔
فیس بک اور جو ہے وہ ٹویٹر اور واٹس ایپ پہ چلتی ہیں خبریں کہ فلاں نے کمبل بانٹے تھے. سنو، حضرت عمر کہتے ہیں جب وہ ابو بکر چلے گئے تو میں نے دوسرے دن جا کے اس عورت سے ان سے پہلے جا کے کہا کہ اپنا غلام بدلو گی؟ تو وہ بولی نہیں، میرا وہی ٹھیک ہے کام کرنے والا، وہ میرا ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں بدلوں گی. حضرت عمر بولے میرا نام عمر بن خطاب ہے، مجھے رکھ لو. وہ عورت بولی تو پہلے دن آیا ہے، تو نے اپنا بھی نام بتا دیا، اپنے باپ کا بھی نام بتا دیا. وہ جو میرے یہاں کئی سال سے آتا ہے اس سے روز پوچھتی ہوں اپنا نام بتا دے، مگر وہ روک کے کہتا ہے میری اس کام کو اللہ قبول کر لے، یہ دعا کر دے نام نہ پوچھ تو مجھے. حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے اس سے کہا اس کا نام امیر المومنین ابو بکر صدیق ہے. واہ واہ. پھر حضرت عمر کہتے ہیں میں پہنچ گیا حضرت ابو بکر کے پاس، میں نے جا کے کہا آپ رات کو جاتے ہیں تو جوتی کیوں اتار کے جاتے ہیں اس عورت کے گھر؟ حضرت ابو بکر بولے تجھے پتہ چل گیا؟ کہاں؟ اب بہت زور سے روئے اور بولے تو نے کیوں پتہ لگایا عمر؟ میں تو یہ دعا کرتا تھا کہ کوئی ایک ایسا عمل کر کے چلا جاؤں جسے میں جانتا ہوں اور میرا رب جانتا ہو، یہ تو نے غلط کر لیا. اللہ اکبر. عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے ان سے سیکھا ہے. اچھا عمر فاروق اعظم کا نام آ گیا ہے تو یہ بھی انصاف نہیں ہوگا میں ان کا ذکر نہ کروں. خدا کی قسم آدھی دنیا کا حاکم تھا عمر، اور مرتبہ کتنا بڑا تھا. ایک بار زمین ہل رہی تھی، زمین زلزلہ آ رہا تھا، اسے کہتے ہیں محمد کا غلام. زلزلہ آ رہا تھا، زلزلہ. عمر نے جب زمین ہلتے دیکھی تو اس میں پیر مارا زور سے، فرمایا خاموش، وہی ساکن ہو جا زمین. کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ اتنا کہنا تھا زمین اپنی جگہ رک گئی، زلزلہ رک گیا. یہ بتاؤ جب عمر کی ٹھوکر کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی ٹھوکر کا بولو یار سبحان اللہ. میں عمر کی بات کرتا ہوں، کسی عام آدمی کی بات نہیں کرتا. دریائے نیل سوکھ جاتا تھا، بہنا بند کر دیتا تھا. جب مسلمانوں کی حکومت مصر میں ہوئی تو پھر ان لوگوں نے کہا پہلے تو ہم قربانی دیتے تھے، ایک انسان ایک لڑکی اس کے اندر ڈالتے تھے تب یہ بہتا تھا. حضرت عمر کو خط لکھا گیا ایسا ایسا معاملہ ہے. حضرت عمر نے برابر میں خط لکھا اور کہا یہ خط تمہارے نام نہیں ہے، سیدھے دریا نیل کے نام ہے. کہا یہ خط ڈال دینا. اس پہ لکھاتا ہے دریا اگر تو آپ رب کی مرضی سے بہتا ہے تو بہتا رہے، اور اگر رب کی مرضی سے نہیں بہتا ہے تو بہنا بند کر دے. خدا کی قسم خط ڈلنا تھا، دریا جب سے لے کے آج تک ویسا کا ویسا ہی بہ رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت ابو بکر صدیق. عمر کی بات کرتا ہوں. آپ کو معلوم ہے ایک بار آگ تیز آ رہی تھی، آگ جوالا مکھی پھوٹ رہی تھی، مدینے کی طرف آ رہی تھی. لوگ گئے حضرت امیر المومنین کے پاس، اے امیر المومنین آگ ادھر آ رہی ہے. حضرت عمر نے فرمایا لو میرا کرتا لے جاؤ. اس کرتے میں پیمن لگے ہوئے تھے، وہ کرتا دے دیا کہ تم کرتے کو لے کے جانا اور آگ سے کہہ دینا یہ محمد کے غلام عمر کا کرتا. کرتا ایسے آگے کیا ہے عمر نے، عمر کا کرتا جاتا رہتا تھا، آگ پیچھے بھاگتی رہتی تھی. یہ بتاؤ جب غلام سے آگ اتنا ڈرتی ہے تو پھر مدینے والے کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت ابو بکر. میں عمر کی بات کرتا ہوں خدا کی قسم، مگر کپڑوں میں پیمد کئی لگتے تھے. جو بات بتانا چاہتا تھا وہ سن لو. تو دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ اور میں بات اور کروں تھوڑی دیر تو سنو. تو وہ ان کا عالم یہ تھا کہ پیمد کے کپڑے پہنتے تھے. بادشاہ تھے آدھی دنیا کے. کتنی دنیا کے؟ مگر کپڑے پہنتے تھے. صحابہ کرام نے ایک دن ان سے کہا کہ دیکھیے کپڑے ایک جوڑی نہیں بنوا دیجیے. تو تم نے کہا کیوں؟
کہ لوگ باہر سے آتے ہیں دوسرے ممالک کے، تو وہ کہتے ہیں عمر کے کپڑے آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا خلیفہ اور ایسے کپڑے۔ حضرت عمر بولے آپ لوگ کون ہوتے ہو میری ذاتی زندگی بولنے والے؟ میں نہیں بدلوں گا کپڑے، جاؤ۔ تو لوگ گئے مولا علی کے پاس۔ اچھا علی کا نام تو رات میں بھی آ جایا کرے نا، زور سے بولا کرو، ایمان پیدا ہوتا۔ مولا علی کی مشکل کشا کے پاس گئے، صحابہ کرام کہاں گئے؟ وہ بولے مولا علی سے کہ آپ سمجھاتے ہیں کپڑے نئے نہیں پہنتے، وہ پرانے کپڑے پہنتے ہیں، اور وہ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، ان پہ قیمت لگے ہوئے، ان کی قیمت پہ کئی قیمت لگے ہوئے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا بادشاہ ایسا۔ تو مولا علی نے کہا میں یہ بات نہیں کہہ سکتا ان سے، آپ خود کریں اپنا کام۔ تو کہنے لگے پھر بتا دیں وہ کس سے مانیں گے؟ حضرت علی نے کہا ایک ہی ذات ہے جو انہیں منا سکتی ہے، وہ ہے سیدہ اماں عائشہ، سیدہ اماں عائشہ۔ یہ بولے ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں۔ چلے گئے، پوری بات بتائی کہ لوگ آتے ہیں سفیر دوسرے ممالک کے، دوسرے ملکوں کے لوگ آتے ہیں، حضرت عمر کو دیکھتے ہیں تو ایک تو ان کا کوئی گھر نہیں، جھونپڑی میں رہتے ہیں، اور پھر کہیں بھی لیٹ جاتے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ کے بڑا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سمجھا دوں گی۔ عمر کو بلایا، حضرت عمر سیدنا عمر فاروق اعظم آ گئے، اور انہوں نے جیسی سنا تو نیچے کو منہ کر کے بیٹھ گئے۔ اب امی عائشہ کہنے لگی عمر اگر اللہ دے تو نئے کپڑے پہننے میں کوئی برائی نہیں، اللہ نے تجھے دیا ہے، تیرے نام پر اللہ نے بڑی فتوحات دی ہیں، اگر ایک جوڑی کپڑے پہن لو اور جب وہ سفیر آیا کریں تو وہ پہن لیا کرو، اس میں کوئی برائی بھی نہیں۔ امی عائشہ کہتی ہے جب میں یہ بات کر رہی تھی نا تو مجھے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی عمر کی، اس کا چہرہ نیچے کو تھا اور اس کا پورا سینہ اور داڑھی بھیگ چکی تھی، داڑھیوں سے بھیگ چکی تھی آنسوؤں سے۔ میں اس کے قریب گئی، میں نے پوچھا عمر روتے کیوں ہو؟ تو اوپر کو منہ کر کے بولے اماں میں تو کبھی کبھی دیکھتا تھا نا آپ، میں تو نماز میں دیکھ لیتا تھا حضور کو کبھی کبھی، آپ تو روز دیکھتی تھی، مجھے ویسے کپڑے پہنا دو جیسے حضور پہنتے تھے۔ اور عمر کہنے لگے میری ماں مجھے ان سفیروں سے کیا مطلب، آپ کی نظر میں وہ مناظر ہوں گی، حضور قیمت کے کپڑے پہنتے تھے۔ کہنے لگے میں آدھی دنیا کا بادشاہ ہو گیا ہوں مگر ہوں تو محمد کا غلام۔ کہہ رہے ہیں میری نظر سے ابھی حضور کا نقشہ ختم نہیں ہوا، میری ماں تو جیسے چاہے گی ویسے کپڑے پہن لوں گا، مگر عمر کو یہی کپڑے پہننے دے۔ عمر کو امی عائشہ کہتی ہے میں رونے لگی، صحابہ آئے کا مان گئے کہ عمر کو مت مناؤ چونکہ تمہاری نظر میں مدینہ بدل گیا ہے، اور مگر عمر کی نظر میں مدینہ بھی وہی ہے، مدینے والا بھی وہی ہے۔ آپ معلوم ہے کس کے امتی ہیں؟ امی عائشہ کہتی ہیں جس صبح کو حضور کا وصال ہوا تھا نا، اس صبح کو نا اس پوری رات ہمارے یہاں چراغ نہیں جلا تھا، تو کسی نے پوچھا کہ چراغ جلا لیتی؟ کہ تیل نہیں تھا۔ کہ تیل نہیں تھا تو کہاں پوری رات چراغ تیل منگا لیتی؟ کہ منگاتی کیسے، گھر میں پیسے نہیں تھے۔ فرماتی امی عائشہ جس دن حضور کا انتقال ہوا تھا نا، وصال ہوا تھا، اس دن میرے آقا 3 دن کے بھوکے تھے۔ کبھی سوچے یہ باتیں؟ بھول گئے حضور کو؟ اور یاد ہمیں آج ایک رات بیٹھے ہو تو سمجھ رہے ہو کہ احسان کر رہے ہیں۔ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں میں نے حضور کو جب قبر میں رکھا نا تو میں نے کہا ایک بار تو اور دیکھ لوں اپنے آقا کو، اس چہرے کو دیکھ لوں جسے دیکھ کے عید ہوتی تھی۔ کہتے ہیں میں نے جب کفن شریف ہٹایا نا تو حضور کے دونوں لب ہل رہے تھے اور حضور کہہ رہے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی۔ کوئی بڑی بات ہے، ایک رات بیٹھ جاتے ہیں تو کوئی بڑی بات ہے حضور کے لیے۔ امی عائشہ کہتی پوری رات کتنے رویا کرتے تھے حضور کہ آنکھوں کے اتنے آنسو نکلتے تھے کہ نالیاں بہہ جاتی تھیں۔ آج زمانہ تمہارے خلاف بول رہا ہے، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اسلام کو کتنا سمجھتے ہیں، آپ اسلام کو کتنا جانتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں ہماری بچیوں کی ہم قدر نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں یہ حضور کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، اس میں حضور کا ذکر اس معنی کر میں کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا نے کیا دیا ہے اس انسانیت کو، میرے آقا نے سب نے دیا ہے۔ میرے آقا نے واقع رہ کر کے دنیا کو وہ پیغام دے دیا کہ خدا کی قسم پوری دنیا کا کوئی لیڈر وہ کام نہیں کر سکتا۔ حضور نے جو کام کیے، میرے آقا کریم نے جو کرم کیے، آپ کو معلوم ہے سیرت رسول کیا ہے؟
یہ ڈانٹنا ڈپٹنا، کوئی میں نے دیکھا نہیں بعض لوگ اتنے ہوتے ہیں کہ صاحب ہم تو مفتی صاحب اتنے بڑے ہیں، ہم تو ٹیلر اتنے بڑے ہیں، ہم تو ڈاکٹر اتنے بڑے ہیں کہ ہمیں تو غصہ بہت آتا ہے، حق بات بہت کہتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں ہم حق بات کہتے ہیں، ان کے مزاج حضور کے مزاج سے ٹکراتے ہیں۔ حضور کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، سخت اب الفاظ نہیں بولتے۔ پاگل عورت نہیں تھی مدینے میں، پاگل، کوئی اس سے بات نہیں کرتا، گھر والوں نے نکال دیا، ادھر ادھر بھاگی پھرتی تھی مدینے میں۔ ویسے ایک بات بتاؤں، کوئی کہیں اور پاگل ہو جائے تو کچھ نہیں ملے گا، مگر مدینے میں پاگل ہو جائے تو وہ تو عقل مند ہوتا ہے نا۔ تو وہ پاگل عورت تھی، تو وہ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ مسجد نبوی پہ آ گئی اور حضور اندر تھے، ایسے آواز دے رہے، اب بتاؤ جس کے پیچھے 15-20 ہزار لوگ روز نماز پڑھتے ہیں، وہ اللہ کا رسول، ایک عام عورت ایسے آواز دے رہی ہے اور حضور اس کے پاس آ گئے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کچھ بات کرنا ہے۔ بولو کیا بات کرنا ہے؟ یہاں نہیں کرنی ہے، وہاں کھلے میں کروں گی۔ اب وہ دھوپ میں حضور کو لے گئی، ایک تو مکے مدینے کی دھوپ، سخت دھوپ ہوتی ہے عرب شریف کی، اتنی خطرناک ٹیمپریچر میں کئی گھنٹے گزر گئے، وہ کچھ کہتی رہی، حضور سنتے رہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ مجھے، جب جسے حضور اپنی باتیں سنانے کے لیے مل جائیں وہ کیا سنائے گا اور کیا چھوڑے گا؟ اس نے کیا چھوڑا ہوگا اور کیا سنایا ہوگا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ باتیں کرتی رہی، حضور سنتے رہے۔ جب وہ حضور کی جب وہ جانے لگی نا، اللہ اکبر، جب وہ چلی گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آ گئے، تو حضور اس سے تو کوئی بات نہیں کرتا ہے، لوگ اسے دروازہ بند کر لیتے ہیں، راستے بدل دیتے ہیں، اسے پاگل کو دیکھ کے آپ نے اتنی دیر بات کی۔ میرے آقا نے فرمایا سنو، اس سے کوئی مدینے میں بات نہیں کرتا تو کیا میں بھی بات نہیں کروں؟ فرمایا میں دنیا میں آیا اس وجہ سے ہوں، جسے کوئی منہ نہیں لگاتا میں اسے منہ لگاتا ہوں۔ اس عورت کو آواز دے کے کہا یہاں پہ آ، کہا یہاں پہ آ، سن، کبھی تیرا دل میں کبھی اور کوئی بات آئے نا تو محمد حاضر ہے، جب چاہے بلا لینا، میں تیری بات سننے آ جاؤں۔ آج ہمارے پر جو الزام عائد ہوتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کی عزت نہیں دی۔ ایک عورت نے مجھے اندور سے خط لکھا تھا، میرے پاس موجود ہے، اس نے کہا تھا اگر آپ کی تقریر میں سنتی تو اسلام چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ کہتی تھی اس وجہ سے کہ مجھے جتنی بھی تقریریں میں نے سنی تھی اس میں ایک ہی بات سنتی تھی، مرد کا یہ حق، اور میرا مرد ظالم، اور تقریر سن کے اور ظلم کرتا تھا۔ 3 طلاق کی کہانی بہت چلی، چینل اب خاموش ہو گئے، اب انہیں پیسے مل نہیں رہے ہوں گے اس باب میں بات کرنے سے، ہے نا؟ یہ سب ڈیبیٹ جھوٹ ہوتی ہے، میں ان لوگوں کی طرف نہیں جاتا، نہ ان کا کوئی جواب دینا چاہتا ہوں۔ یہ تو 20 چینل چلے تھے، میں نے دلی میں کہا تھا بہت بڑے پروگرام میں، میں نے کہا اے میڈیا والوں اگر تم سن رہے تو سنو، اور یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں میں، ابھی تم نے 20-25 چینل خریدے ہیں، پوری دنیا میں جتنے چینل ہیں سب کھول کے دیکھ لو، پھر بھی نانا کے حسین کے نانا کے دین پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہم سے کچھ نہیں ہوگا، یاد رکھو اس بات کو، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ یاد رکھو یہ 3 طلاق، اس میں کچھ غلطیاں ان لوگوں کی ہیں جنہوں نے یہ اٹھایا، کچھ غلطیاں ہماری بھی ہیں۔ بولو بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اب آؤ سیرت رسول کے آئینے میں خود کو دیکھیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی تقریر جب میرے آدمی نے سنی تو میرے اس کے معاملات ٹھیک ہو گئے۔ بولے یار سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا بھائی مولانا لوگ جو تقریر نہیں کرتے، بہت سے کرتے مگر کچھ زیادہ تر نہیں کرتے، تو وہ سمجھتے ہوں گے بی بی کا مطلب، عورت کا مطلب صرف بی بی ہوتا ہے۔ میرے نظر میں تو ماں بھی ایک عورت ہے، بیٹی بھی ایک عورت ہے، میری بہن بھی ایک عورت ہے نا؟ اللہ مجھے دے گا ایک بیٹی بھی ایک میری عورت ہوگی، بیٹی جو ہوگی وہ میری بیٹی وہ بھی تو ایک عورت ہوگی نا۔ تو اب مجھے حق ملے گا تو سب کو ملے گا، اور نہیں ملے گا تو سب کا مرے گا، ہے نا؟ اب سنو، جب لوگ اپنی عورتوں کو جو ہے نا پیر کی جوتی سمجھتے تھے، ہندوستان کے معاشرے کا معاملہ تم نے نہیں سنا کیسے حالات خراب تھے، حالات کتنے بدترین تھے یہاں کے؟ تو اس زمانے کی بات کرتا ہوں۔ کسی نے امی عائشہ سے پوچھا، صحابہ اکرام نے عرض کی حضور کی کوئی عظیم بات بتائیے۔ امی عائشہ بولی حضور کی ہر بات عجیب بھی ہے عظیم بھی ہے، ایک بات بتائیے۔ امی عائشہ بولی ایک بات بتاتی ہوں، ایک رات حضور میرے بستر میں آئے، سردیاں تھیں، بستر میں بیٹھ گئے، کہتی حضور میرے قریب ہو گئے، اور کچھ دیر کے بعد سرکار نے مجھ سے کہا عائشہ مجھے اجازت دے دو کہ میں اپنے رب کے حضور نماز پڑھ لوں، نفل نماز پڑھ لوں۔ سن رہے ہیں حضور کس سے اجازت مانگ رہے ہیں؟ اپنی بی بی اور ہماری ماں سے۔ کائے کی اجازت؟
یار مہربانی کر کے بولو نا یار، نیند تو نہیں آ رہی؟ بولو کس کی اجازت؟ کائی کی اجازت؟ نماز کی اجازت۔ کیا ہوا؟ ادھر بھی ابلیس کا عمل ہوا ہے؟ کوئی بات نہیں، اللہ اللہ مجھے دل آج ہم تو ایک چائے والے سے پریشان ہیں، تو دو والے آ گئے، دو لوگ عجیب کام ہے تمہارا، کیا معاملہ؟ کس نے کہا تھا؟ لے آؤ علماء کو دے دو، میں ان لوگوں سے دشمنی نہیں لینا چاہتا۔ ہلو دے دو حضرت کو بلاؤ۔ دیکھ رہے ہیں میں نے کہا تھا آپ سے ختم کر دیتا ہوں تقریر، پھر 1 گھنٹہ ہو گیا، پھر ختم کر لوں گا۔ نہیں حضرت کیا؟ اب بار بار ایسے حضرت لوگ آتے رہیں گے تو اس حضرت کو تو خاموش ہونا پڑے گا نا۔ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ساری دنیا دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، آپ فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ تو بات کرتا ہوں یہ کہ حضور نے جسے روایت کو امام غزالی نے لکھا ہے، سمجھ رہے ہیں کیا کہا حضور نے؟ مجھے اجازت نماز کی۔ بولو یار سبحان اللہ۔ اور یار امی عائشہ بولی میں ڈر گئی، میں نے کہا حضور مجھ سے اجازت، اور میں بھی اجازت آپ کے دوں؟ اور اجازت کون مانگ رہا تھا؟ جس کی بغیر اجازت کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ نماز کی اجازت۔ سبحان اللہ بولو نا یار۔ اما عائشہ کہتی میں کام گئی، میں نے کہا حضور آپ کو اور میں اجازت؟ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا سنو، حضور نے فرمایا عائشہ یہ رات تمہاری ہے، تم اجازت دو گی تو میں نماز پڑھوں گا، اور نہیں دو گی تو نہیں پڑھوں گا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں ایک دن میں پانی پی رہی تھی، حضور آ گئے، سرکار نے فرمایا سارا پینا۔ حمیرہ کہتے جب مجھ سے محبت میں بات کرتے تھے حضور عائشہ نہیں کہتے تھے، حمیرہ کہتے تھے۔ مجھ سے کہا حمیرہ تھوڑا پانی چھوڑ دینا عائشہ۔ میں نے کہا حضور کہاں؟ ہاں سرکار نے فرمایا مجھے بھی پیاس لگی ہے۔ حضور امی عائشہ کہتی میں نے چھوڑ دیا، حضور نے میرے ہاتھ سے پانی کا پیالہ لیا اور پھر اپنے قریب کر کے پیا نہیں، فرمایا عائشہ یہ بتاؤ جب تم پانی پیتی تھی تو تم نے اپنے ہونٹ کہاں لگائے تھے؟ فرماتی میں نے بتا دیا، تو حضور نے میرے ہونٹوں کے نشان پر اپنے ہونٹ رکھے اور پانی پینا شروع کر دیا۔ میرا امام کہتا ہے پتلی پتلی گلے اس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امی عائشہ فرماتی دن حضور گھر میں آئے، مجھ سے کہا عائشہ یہ بتاؤ کیا کھانا بن گیا؟ میں نے کہا ابھی تو نہیں بنا ہے۔ تو حضور نے فرمایا لاؤ میں آٹا گوندھ لیتا ہوں، تم روٹیاں بنا لینا۔ ہوئے بولے یار سبحان اللہ اللہ اکبر۔ امی عائشہ فرماتی جب میں بیمار ہو جاتی تھی نا تو حضور میرے کام میں میری مدد فرمایا کرتے تھے، میری کام میں میری مدد کرتے تھے، میری ہیلپ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرماتی امی عائشہ جب میں شادی ہو کے آئی تھی نا تو میں بالکل پتلی دبلی تھی، حضور نے مجھ سے کہا چلو دوڑ کرو گی، ریس کرو گی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے حضور۔ فرماتی میں آگے نکل گئی، ویسے حضور سے کوئی آگے نکل نہیں سکتا۔ فرماتی بظاہر میں آگے نکل گئی، کچھ دنوں کے بعد میں تندرست ہو گئی تو سرکار نے فرمایا عائشہ آؤ پھر دوڑ کرو گی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس بار حضور آگے نکل گئے تھے اور نکلتے نکلتے پیچھے مڑ کے مسکراتے تھے اور فرماتے تھے عائشہ میں نے سارے حساب پورے کر دیے ہیں، پچھلا بھی اور اگلا بھی حساب پورا کر دیا ہے۔ فرماتی امی عائشہ جب میں ناراض ہو جاتی تو حضور مجھے مناتے تھے۔ بولے یار سبحان اللہ۔ کہتی جب تک میں مان نہیں جاتی تھی حضور گھر سے باہر تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ فرماتی امی عائشہ جب میں کھانا کھاتی تھی نا اور جب میں بوٹی چوس کے ہڈی نیچے رکھ دیتی حضور اسی ہڈی کو اٹھاتے اور چوس کے ارشاد فرماتے عائشہ تم سے صحیح کر کے ہڈیاں صاف کرنی بھی نہیں آتی۔ فرماتی ہیں امی عائشہ جب میں روٹ جاتی حضور مجھے مناتے۔ فرماتی ہیں امی عائشہ جب میں شادی ہو کے آئی تھی وہ کام کرنا نہیں جانتی تھی، حضور مجھے کام کرنا سکھلاتے تھے۔ اب جبل پور کے لوگوں اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ بیوی کے کام میں ہاتھ بٹانا، بیوی کی ہیلپ کرنا، بیوی کا جھوٹا کھانا، بیوی کو منانا یا بیوی کے کام میں مدد کرنا یہ چوروں کے غلام کا طریقہ ہے تو کہہ دینا چوروں کے غلام کا نہیں، نبیوں کے امام کا طریقہ ہے۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। मेहरबानी करो यार, जोर से बोलो अल्लाह। क्या फरमाया? आज तो लोग हिटलर बन जाते हैं घर में जाकर। बाहर बहुत अच्छे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत हो? अम्मी ठीक है? फेसबुक पे बड़े बाअखलाक हैं, व्हाट्सएप पे बड़े अखलाक हैं। उनके अखलाक जो काम नहीं करते घर जाके नहीं करते, है ना? घर जाते खाना खा जाना, अजीब किस्म की तनीयत है। हंसने की बात है और सोचने की बात है। क्या अखलाक है जो अपने घर वालों के लिए नहीं है? अखलाक हुजूर ने फरमाया तुम में अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। सुन रहे कौन अच्छा है? कौन है तुम में अच्छा? जो घर वालों में अच्छा, जो अपने घर वालों को हुजूर ने बनना है। जिसकी अपनी बीवी से झगड़े होते हो तो वो क्या करे? तो वो किसी मौलवी साहब के पास चले जाए, चला जाए नहीं, क्या करेगा? हुजूर ने फरमाया वो अपनी बीवी की बुराइयों पे नजर हटा ले, अच्छाइयों पे नजर करे। यार जोरो कितनी अच्छी बात बताई है वो। अच्छाइयों को एक साहब बोले मेरी बीवी के अंदर तो कोई अच्छाई नहीं। मैंने कहा मैं गिनाऊं? बोले बोलिए। मैंने कहा उसने अपना घर छोड़ा, अपना बाप छोड़ा, अपनी माँ छोड़ी, अपने रिश्तेदार छोड़े, अपना गांव छोड़ा, आज तेरे घर आ गई, तेरे कपड़े धोती है, तुझे जो है वो चाय बनाती है, खाना बनाती है, तेरे घर की इबादत करती है, तेरे बच्चों को दूध पिलाती है, पालती है। इतनी सस्ती नौकरानी ढूंढ के देख मिलेगी नहीं। अगर वो थोड़ा बहुत कुछ बोल देती है तो सब्र कर ले भाई। जरूरी है कि तेरी मर्दानगी पे असर नहीं होता? जरा सा औरत कुछ कह देगी तो मर्दानगी को ठेस पहुंच गई, उसकी बात नहीं सुनेगा और अजानें होती रहती हैं, घरों में बैठा रहता है, तब कोई दिल पे असर नहीं होता। तवज्जो चाहता हूं यार, सब बदअखलाक के बीवी के लिए ही है। मोहब्बत से दुनिया से बात करेगा मगर घर में बात नहीं करेगा। अम्मा आयशा कहती हुजूर जंग से आते थे ना, लाशें देख के आते थे, फिर भी घर में घुसते थे तो मुस्कुराते हुए दाखिल हुआ। अल्लाह, आज देखो आप बेटियां कितनी बेटियां काबिल रहम होती है। बेटियां यार, कभी तुमने बेटे रुखसत होते देखे? उसे कोई खूबी नजर नहीं आ रही। बेटा रुखसत हो जाए ना तो बार बार दौड़ के जाएगा, अब्बा ये चीज रह गई है, ये चीज रह गई है, लेके जाऊंगा। मगर बेटी रुखसत होती देखी है? अल्लाह के रसूल अपनी बेटी को रुखसत करना है, फरमाते बेटी फातिमा मेरा बहुत ख्याल रखा है, अब तुझे रुखसत करता हूं। बेटी रोती है ना, अल्लाह, औरतें आई ना हुजूर की बारगाह में, हुजूर काफिर औरतें गैर मुस्लिम कहने लगी हुजूर अगर हम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए तो हमें मिलेगा क्या? ये तो लोग हमें जालिम कर पैर की जूती बताते हैं, जिंदा दफन करते हैं। ये तो हमें बदतरीन और बदकिस्मत कहते हैं, हमें बोझ कहते हैं जमाने का। आप बताएं। रोके कह लगी इस्लाम में कुछ है? हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। बैठ गई। सरकार ने फरमाया सुनो, अब हुजूर की जुबान, हुजूर बोले। जब आमना का बेटा बोलता है ना तो खुदा की कसम लहजे में मेरा रब बोलता है। हुजूर ने फरमाया ओ सुनो, जब कोई लड़की अपने घर पैदा होती है ना तो अल्लाह फरिश्तों को भेजता है और फरिश्ते सलाम करते हैं उसके घर पर। और इंसान और जिन्नात के अलावा अल्लाह जिसे चाहता है पूरी दुनिया में सुनवाता है। फरिश्ते कहते हैं तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे यहाँ बेटी आई है, अब दुनिया में तुम इस बेटी का ख्याल रखो, रब तुम्हारा कयामत तक ख्याल फरमाएगा। समझ रहे हैं आप? बेटियां अल्लाह अकबर कितनी आज देखते नहीं आप? आज तो मोहब्बतें खत्म हो गई लोगों की। फेसबुक व्हाट्सएप पे कितनी मोहब्बत दिखाते हैं। कभी सगी बहनों से मोहब्बतें खत्म हो गई, अब तो सगी मोहब्बत बहनें जो हैं लोगों के लिए जो है वो अफसाना जैसी बन गई है। लोग फेसबुक पर न जाने किस किस से लगे रहते हैं, पता नहीं मेल है फीमेल है, लगे रहते हैं मगर जाने क्यों इतनी लंबी लंबी बात करते हैं, मगर अपनी सगी बहन को एक फोन नहीं करेगा, एक कॉल नहीं करेगा। मैं कहता हूं दुनिया की जितनी औरतें ना उन्हें कॉल करेगा ना तो तेरा रब राजी नहीं होगा, मगर अपनी बहन को कॉल करेगा, मैं कहता हूं तेरा रब तुझसे राजी हो जाएगा। तूने अपनी बहन को बेच दिया,
کیا ہوا یار؟ بہن تو بہن ہوتی ہے نا، اسے بھول گیا کیا بالکل؟ وہ تیری بہن نہیں تھی؟ بچی نے جو بنایا تھا گڑیا کے واسطے، کل رات وہ جہیز کوئی چور لے گیا. کیسے زمانے تھے وہ جب گڑیوں کی شادیاں ہوا کرتی تھی. بھول گئے بچپن؟ میں نہیں بھولا اپنا بچپن. مجھے تو اپنی وہ تینوں بہنیں یاد ہیں جو بڑی بہن گود میں لیتی تھی.